السلام علیکم۔ آج میں انشاءاللہ عیب جوئی کرنے والا و تانے دینے والوں کے بارے میں جو قرآن کا حکم ہے وہ ذکر کروں گا، بتاؤں گا آپ کو، اور ضرور بضرور غور سے سنیں، اصلاح کریں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ قلم ہے۔ وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، مت کہا مانو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ تم ہر قسم کھانے والے اور ذلیل کا کہا مت ماننا۔ یہ آپ کی ہیومن سٹڈی دیکھیں، آپ ذرا غور کریں کہ کسی قسم کھانے والے اور ذلیل انسان کی بات ہی مت مانی۔ حمازن، عیب جوئیاں کرنے والا، لوگوں میں عیب دکھانے والا، کسی کی عیب جوئیاں کرنے والا کہ فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے تو فلاں۔ دیکھیں، یہ ناپسندیدہ حرکات میں سے قسمیں کھانے والا، اور مشائم بنمیم، چغلیاں کرنے والا، ساتھ چلنے والے چغلیوں کے ساتھ۔ یہی تو کامن ہیبٹس آپ کو عام طور پہ لوگ نظر آئیں گے یہ کرتے ہوئے۔ پھر بھلائی سے منع کرنے والا، خیر سے منع، مناع للخیر، معتد اثیم، خیر سے منع کرنے والا، نیکی سے کرنے والا، بھلائی سے منع کرنے والا، معتد حد سے بڑا ہوا۔ اللہ نے بڑے حدود رکھے انسان کا، انسان کے تمام حدود ہیں، اور جب وہ انسان حدوں سے بڑھ جاتا ہے، جیسے انسان اور عورتوں کی خواہش کرے سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے، اب تو لونڈیاں نہیں ہیں، تو وہ عادون میں آ جاتا ہے۔ اولئک ھم العادون ومن ابتغى وراء ذلك، تو یہ حدود حد سے بڑا ہوا۔ اسیم، گناہ گار۔ گناہ کا الگ ٹاپک ہے، میں سب گناہ کے بارے میں سب آپ کو بتاؤں گا۔ وہ گناہ گار ہے، خدا کا گناہ گار ہے، خدا کے انسٹرکشنز کو ٹوٹلی اس نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے۔ یہی چیز اس کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ خدا ڈیل دیتا ہے، خدا نے فرعون کو بھی ڈیل دی، لیکن آخری انجام اس کا بہت برا ہوا۔ ہاں، یہ بات ہے، اگر قرآن میں نہ دیا ہوتا تو آج فرعون کی موت کو بھی، جو پانی میں میرا، تو لوگ کہتے ہیں وہ تو شہید ہو گئے، اور اس کی بھی موت کو گلوریفائی کر کے پیش کیا جائے۔ دیکھیں، پانی میں مرا اور اس کا جسم محفوظ ہے، اور دیکھیں جی اس کا تو ایسا جسم محفوظ ہے کہ لوگوں کے جسم تو جل سڑ جاتے ہیں، اور اس کا جسم، لیکن شکر ہے جو خدا نے اور باقی اللہ کی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ عبرت ہے۔ لوگ ہر غلطی کو، اپنے سزاؤں کو، پھانسیاں ملتی ہیں، بعد میں وہ لیڈر بن جاتے ہیں، اور ان کے ایک بزرگوں کی طرح ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہی ہماری غلطی ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو گلوریفائی کیا ہوا ہے، اور حق پتہ ہی نہیں چلتا، تو لوگ کیے جا رہے ہیں جو کر رہے ہیں۔ یہ شاید مجھے 2 ٹاپکس میں یہ پورا ڈسکس کروں گا۔ مناع للخیر معتد اثیم، خیر سے منع کرنے والا، حد سے بڑا ہوا، اور گناہ گار، رب کا گناہ گار۔ رب کے کتابوں کے مطابق جو گناہ گار ہوں گے وہ گناہ میں ڈسکس کروں گا، بتاؤں گا آپ کو۔ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، خدا تو چھوٹے گناہوں کو نوٹس نہیں لیتا، بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی، یہ تو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں قرآن۔ اتلن، سخت خو، سخت مزاج، بعد ذالک زنیم، بدذات، بدبخت، ایلیجیٹمیٹ پریٹینڈر۔ یہ غور طلب ایک بات بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین، اگرچہ وہ انکان ذا مال و بنین، چاہے اس کے کتنے بیٹے کیوں نہ ہو، وہ کتنا مال والا کیوں نہ ہو، امیر ترین آدمی ہو، تب بھی یہ ان کی عادتیں ہیں۔ اور جب اس پر ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ ٹوٹل ریجیکشن آف قرآن، اللہ کی باتوں کا ٹوٹل ریجیکٹ کرتا ہے۔
تو سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کو داغیں گے ناک کے اوپر، داغیں گے ناک کے اوپر، خدا کی ایک سزا دے گی۔ انا بلوناہم، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت، میں نے ان کو عذاب دیا، آزمائش میں ڈالا، آزمایا یا تکلیف دی، جیسے میں نے باغ والوں کو دی۔ جب باغ والوں نے، اب قصہ شروع ہو رہا ہے، کیا کیا؟ جب ایسے باغ والے تھے جنہوں نے قسم کھائی کہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، انہوں نے قسم کھائی کہ ہم تو صبح کاٹیں گے اس کو، ولا یستثنون، اور کسی کا حصہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری، اور اپنی ڈٹرمنیشن تھے اس بات پہ کہ ہم تو صبح کاٹیں گے، اپنے آپ کو قادر سمجھ رہے تھے اس بات پہ کہ جو ہم پلان کر رہے ہیں وہی ہوگا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو آیا اس کے اوپر ایک عذاب، ایک پھر جانے والا تیرے رب کی طرف سے عذاب آیا، اور وہ سو رہے تھے۔ دیکھو عذاب تو رب ہی دیتا ہے، چاہے وہ ٹورنیڈو ہو، سونامی ہو، زلزلے ہوں، کون دیتا ہے؟ پتہ نہیں ہوتا کسی کو کہ یار زلزلہ رات کو آئے گا، آ جا اور ختم، پورا گاؤں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اس کو باغ کو ختم کر دیا۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کئی لوگوں کے سب گھر کھڑے ہوں گے، ایک گھر تباہ ہو جائے گا۔ تو عذاب آیا تیری رب کی طرف سے، وہ سو رہے تھے، اور وہ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور وہ صبح کو ہو گیا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جڑ سے کٹا ہوا، جیسے ایک باغ ہو پھل دے رہا ہو اور آپ آئیں کہ اس کو پورا ختم ہو، جیسے تیتیاں کٹ چکی ہوتی ہیں، اس طرح ہو گیا، اور ان کو خبر نہیں ہے۔ وہ یہ رب سنا رہا ہے کہ میں نے اس کے باغ کے ساتھ کیا کیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، صبح جب اٹھتا ہے تو ایک دوسرے کو پکارتا ہے نا، اس طرح وہ ایک دوسرے کو فَتَنَادَوْا پکارنے لگے صبح کہ جلدی کرو، انیغدو، سویرے سویرے اپنی کھیتی کے لیے جلدی کرو، انیغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ جلدی کرو اپنی کھیتی کو اگر تم نے اس کو کاٹنا ہے، ہری اپ ایوری ون۔ فانطلقوا، تو چل پڑے وہ، وہم یتخافتون، اور آپس میں ان کی گفتگو رب بتا رہے کہ کیا کہہ رہے ہیں ان لا یدخلنھا الیوم علیکم مسکین، کہ بھئی آج ہم کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، کسی کو نہیں حصہ کریں گے، پورا باغ کاٹیں گے، کسی کو نہیں حصہ کریں گے۔ اور وہ وغدوا علی حرد قادرین، دیکھیں ہر انسانوں کا آپ کے اوپر حقوق ہے، سوالی کا بھی اور محروم کا بھی، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ اپنے لیے نہیں جیتے، آپ اپنی وسعت بڑھاتے ہیں، لیفٹ رائٹ آگے پیچھے دیکھتے ہیں، سوالی کا محروم کا خیال رکھتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کے رزق بڑھاتا ہے، وسعت بڑھاتا ہے، آپ کا پیالہ بڑھاتا ہے کہ کتنا بھرا جائے، یہ نہیں کہ نہیں میں نے کسی کا حصہ نہیں کرنا۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ باغ کٹ چکا ہے، ختم ہے، لیکن پلاننگ دیکھو، یا سوچ تو اپنی رکھو، اچھی نیتیں اچھی رکھو، اور رب سن رہا ہوتا ہے آپ کو، جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ کس خصلت کے لوگ ہیں، اس لیے خدا نے پہلے سے ہی تباہی لے آئی، اور بعد میں ان کی یہ قصے سنا رہے ہیں رب العالمین کہ ان کا کیا ری ایکشن تھا، کیا ان کا ایٹیچیوڈ تھا۔ ایسے لوگوں کے جو ایٹیچیوڈ ہوگا وہ آج بھی خدا ان کے ساتھ سنت اللہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا کیا طریقہ ہے، دنیا کو چلانے کا اللہ کہتا ہے، سب اللہ کی اجازت سے یہ عذاب تکلیفات آ رہے ہیں آپ پہ۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ اپنے آپ کو جو کر رہے تھے قادر سمجھ رہے تھے کہ وی ہیو دی اتھارٹی، جو ہم نے پلان کیا وہی ہوگا۔ فلما رہو، جب وہ پہنچے وہاں، فلما رہوہا قالوا انا لضالون، یار ہمارے سے تو راستہ ہی گم ہو گئے، تو فوراً چلا اٹھے۔ باغ آئی تو باغ تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، پھلوں درختوں میں بھرے ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اور پھل ہوتے ہیں، اور وہ پکا ہوا باغ ہوتا ہے، تو کیا دیکھا کہ ختم، کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔
ہم تو راستہ بھول گئے، بلکہ نحن محرومون، بلکہ ہم تو بالکل تباہ ہو چکے ہیں، محروم ہو چکے ہیں ہر نعمتوں سے، باغ ہمارا کٹ چکا ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو اس میں جو تھوڑا سا میانہ روی والا انسان تھا، درمیانہ والا انسان تھا، تو کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا الم اقل لولا تسبحون، کیوں نہ تسبیح بیان کرتے، کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب چلا اٹھے، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، سب چلا اٹھے پاک ہے ہمارا پالنے والا، ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر کیا کیا؟ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف انہوں نے منہ کیا اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، جب بھی تکلیف آتی، فلاں نے کہا تھا یہ کر لو، اس نے ویسے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا تھا، اگر وہ نہ کہتا یہ ہوتا۔ وہ سچ نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ عذاب اللہ کا عذاب تھا، اس عذاب نے آپ کو تباہ کر دیا۔ قالو، پھر چلا اٹھے، یا ویلنا انا کنا طاغین، افسوس ہم ہی سرکش تھے۔ عسیٰ ربنا، پھر آگے یہ سنٹنس غور کریں، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر دے دے، بے شک اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، رجوع کر رہے ہیں۔ آپ عذاب میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا، یہ نہیں کہ ہم پہ یہ عذاب آ چکا ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف عذاب تو کریں نا، یہ کہیں تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی۔ فائنینشیل تکلیف جو ہوتی ہے نا، وہ جسمانی تکلیف سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی محنت سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے سیکنڈوں میں، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، خدا نے تباہ کر دیا تھا راتوں رات، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا، کیونکہ ہم تو رب کی طرف، ہم تو رب والے ہیں، ہم رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب، اس طرح ہوتا ہے میرا عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ بہت غور طلب بات ہے، اس کو غور سے سنیں کہ یہ عذاب ہے رب کا، یہ تکلیفات جو آتی ہیں عذاب آتی ہیں، اچانک کوئی کشتی ڈوب جاتی ہے، اچانک جہاز گر جاتے ہیں، یہ عذاب ہے رب کے۔ آپ جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں، اے اللہ تو ہم بہت مخلص ہو کے بیٹھتے ہیں، جب کشتی کنارے لگ جاتی ہے تو بس پھر تو خدا بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دوبارہ بھی لے جا سکتا ہوں تیز ہواؤں کے ساتھ، اور زمین میں بھی دھنسا سکتا ہوں، لیکن آئیڈینٹیفائی تو کرے کہ ہاں یہ عذاب ہے، اچانک عذاب آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کتنے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ جہاز میں، ہوائی جہازوں میں وبا پھیل گئی ہے، یا اس میں آپ خیر ڈھونڈ رہے ہیں؟ ظالم لوگوں کو تو هل يهلك الا ظالموں کو تو وہ کھاتا ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں خدا سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر عذاب سے، تکلیف سے دور رکھے گا، کسی قسم کی ٹینشن اور کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ ٹاپک میں کنٹینیو رکھوں گا پارٹ 2 میں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔